اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرو وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے ساتھ والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ والجار ذی القربیٰ اور ہمسایہ رشتہ دار کے ساتھ والجار الجنب اور ہمسایہ اجنبی کے ساتھ والصاحب بالجنب اور پاس بیٹھنے کے والے کے ساتھ وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلاموں باندیوں کے ساتھ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے بڑائی کرنے والے کو۔ یہ قرآن مجید کی انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی بہترین آیت ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو روکا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا۔ اور کل میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پر اپنے ذکر کے ساتھ والدین کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حقیقی پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور دنیا میں آنے کا بظاہر جو سبب ہے وہ ماں باپ بنتے ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے کا سبب ماں باپ بنتے ہیں، اس بنا پہ اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اسی کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا، نیکی ہوگی، بھلائی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، قرابت والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اگر ایک آدمی 1 روپیہ خیرات کرتا ہے، فقیر کو دیتا ہے، اور وہی 1 روپیہ اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے، تو رشتہ دار کو دینے پر اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک خیرات اور صدقہ کرنے کا، اور دوسرا رشتہ دار پر صلہ رحمی کرنے کا۔ اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، جتنے بھی دور اور نزدیک کے رشتہ دار ہیں، خود بھی ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے اور ہماری اولادوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل ایک جملہ آپ سنتے ہیں کہ بھئی یہ جو نسل ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہمارا کیا لگتا ہے۔ یہ جملہ عام طور پہ ہم بولتے ہیں، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ ہماری اولادوں کو پتہ نہیں کہ ہمارا کون کیا لگتا ہے۔ تو بھئی ہم اس کو بتائیں، سکھائیں، یہ بھی دین ہے۔ اگر ان کا پتہ ہوگا تو وہ صلہ رحمی کریں گے نا۔ اگر ایک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا چچا کون ہے، میرا ماموں کون ہے، تو وہ صلہ رحمی کیا کریں گے؟ عورتیں تو شاید زیادہ ماموں کا ہی تعارف کرواتی ہیں۔ ایک آدمی میرے سے کہنے لگا قاری صاحب یہ بتائیں کہ بیوی یہ کیوں کہتی ہے چندہ ماموں، یہ چندہ چاچو کیوں نہیں کہتی؟ اسی سے پوچھو جا کے، اور دیکھیں چندہ ماموں۔ تو بہرحال بھائی وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کرو بھائی؟ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیموں کے بارے میں کچھ باتیں ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یعنی یہ جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اور حضور کے درمیان بھی کوئی فاصلہ۔ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ مسکین کیا ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے، یعنی فقیر آدمی ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ والجار ذی القربیٰ
اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، ہمسایہ ہو، اس کے تین حق ہیں۔ پڑوسی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو اس کے کتنے حق ہیں؟ تین۔ اور دوسرا حق اس پڑوسی کا ہے کہ جو ہمسایہ ہے اور رشتہ دار ہے لیکن کافر ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو صرف پڑوسی ہے، نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، پھر بھی ان کے کیا ہیں؟ حق ہیں۔ یہ جو تیسرے نمبر پر میں نے بیان کیا اس کا ایک حق ہے، اور جو دوسرے پر بیان کیا اس کے دو حق ہیں، اور جو میں نے پہلے نمبر پر بیان کیا اس کے تین حق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین اس قدر پڑوسی کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہو گیا کہ شاید اس کو وراثت میں شریک کر دیا جائے گا، کہ رشتہ داروں کی طرح پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا، شریک کر دیا جائے گا۔ تو پڑوسی کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی بہترین نظام دیا ہے، اسلام کے حکام دیے ہیں۔ الحمدللہ تمام مسلمان جو ہے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کے احوال سے باخبر ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ بیچارہ گھر میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے، بلکہ جو ہے وہ ہم اس کی جو توفیق ہو وہ خدمت کر سکیں۔ تو بہرحال ہمسایہ ہو کافر ہو اس کا ایک حق ہے، ہمسایہ ہو مسلمان ہو اس کے دو حق ہیں، ہمسایہ ہو مسلمان ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو اس کے تین حق ہیں۔ اور یہ جو ہمسائے کا حق ہے یہ 40 گھروں تک جاتا ہے، 40 گھروں تک جو ہے انسان کے ہمسائے ہوتے ہیں، اور جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ ہمارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ محلے میں غریب لوگ رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی پھل کھایا ہے تو اس کے چھلکے تو پھینکنے ہیں، گلی میں صفائی کے لیے آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کم از کم اتنا ہی کر لو کہ اس کو کسی رنگدار شاپر میں باندھ کے پھر باہر پھینکو، اتنا تو ہو سکتا ہے نا۔ چلو ہم دور جا کے نہیں ڈال سکتے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ان کو کھلا نہ پھینکے، کسی رنگدار شاپر میں ڈال کے باندھ کے جو ہے نا پھر گلی میں ڈال دیں، تاکہ ہمسایوں کے بچے جو ہے نا دیکھ کر ان کو کوئی خیال نہ آئے کہ آج ہمیں بھی توفیق ہوتی تو ہم بھی یہ پھل کھاتے۔ تو ہمسایہ کے جو ہے نا بہت سارے حقوق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی ہانڈی میں شوربہ زیادہ رکھو، اپنی ہانڈیاں میں شوربہ، کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی ہمسائے کو دینا پڑ جاتا ہے تو فرمایا کہ والجار ذی القربیٰ، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن معاملہ کرو، والجار الجنبی، اور ہمسایہ اجنبی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، والصاحب بالجنبی، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ اس کی ایک تفسیر میں لکھا کہ پاس بیٹھنے والے سے مراد بیوی بھی ہے، یہ بھی جنب پہلو میں پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ انسان کے جو شاگرد ہوتے ہیں استاد کے وہ بھی صاحب بالجنب ہے، اور اسی طرح جو آپس میں ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی صاحب بالجنب ہے۔ جیسے کہ باہر سے آدمی آ جاتا ہے، وہ مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس کو کھلا کر لو تو کھلا کرو، تو کشادگی کر لو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فافصحوا یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ ایک مجلس میں بیٹھنے والے کوئی آ جائے تو ایسے دیکھتے یہ کیوں آ گئے؟ دل میں وسعت ہونی چاہیے، دل میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، تو جتنی کشادگی ہمارے اندر ہوگی اللہ پاک جو ہے اتنے ہی ہمارے معاملات میں کشادگی فرما دیں گے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی کرو تو فافصحوا، تو کشادگی کر لو، یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے درمیان جو ہے کشادگی کر دے۔ اسی طرح بھائی صاحب بالجنب، جیسے لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے احکامات کو پڑھیں تو کوئی قطار کو نہ توڑے، جیسے بل کو بنانے جاتے ہیں یا ریلوے کی ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، یہ سارے ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو جس طرح ہمارے گھر کے ساتھ رہنے والے کا ہم پہ حق ہے، اسی طرح جو لائن اور قطار میں کھڑے ہیں یہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ اسلام نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں، صاحب بالجنب ہو یا جار الجنب ہو، اجنبی ہمسایہ ہو یا پہلو میں کھڑا ہوا ہو کوئی شخص ہو،
اس کا بھی جو ہے اسلام نے حق دیا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کا حق ہے، مہمان کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ فاسق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان مہمانوں کا بھی اکرام کیا ہے کہ جو کافر تھے۔ آپ پچھلی سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ وفد نجران آیا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھئی تو ان کو جو ہے نا دو دو ساتھیوں کو گھروں میں لے جاؤ، اتنے بڑے گھر تو نہیں تھے۔ تو اب ان کو خطرہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کو دے کے یہ ہماری بھیڑیں گم نہ ہو جائے۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بھیڑیں کہتے ہیں، بھیڑ جانتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، آپ ہمارے لیے ایک ہی جگہ رہنے کا انتظام کریں۔ پھر فرمایا کہ ہمارے پاس تو مسجد کے علاوہ اتنی بڑی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمے لگائے گئے، وہاں ان کو ٹھہرایا گیا، ان کا اکرام کیا گیا، اور پھر وہ لوگ جو ہے نا اپنے طریقے سے اپنی عبادت بھی کرتے رہے، اس سے بھی ان کو نہیں روکا گیا، اور صرف بحث نہیں کرتے رہے، مناظرے بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ پڑھا ہے کہ نہیں پیچھے کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی اپنی جو ہے نا بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر اللہ سے مباہلہ کرتے ہیں، تو جو ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا جو سچا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن اور حسین کو لے کے آگے آ جاؤ۔ ان کا جو پادری تھا وہ کہنے لگا یہ تو ایسے روشن چہرے ہیں، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ جائیں گے، تم ان سے مباہلہ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ان کو منع کیا کہ یاد رکھو تم اگر اسلام قبول نہیں کرتے کم از کم دنیا پہ تو رہو گے نا، زندہ تو رہو گے، اگر ان روشن چہرے والوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ یہ جو پنجتن پاک کا لفظ انہوں نے بنایا ہے نا، شیعوں نے یہ یہیں سے بنایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اگر اور بیٹیاں ہوتی تو حضور ان کو بھی لے کے آتے۔ مسلمان کہتے حضور کی ایک نہیں بلکہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ تو اگر اور تھی تو ان کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ فاطمہ کو کیوں لے کے آئے؟ ایک تو بھائی نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہونا قرآن سے ثابت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو۔ ایک کے لیے لفظ عربی میں بنت آتا ہے اور زیادہ کے لیے بنات آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی کی قرآن سے ثابت ہے ایک نہیں ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی تھی۔ آپ کو یاد ہے بدر کے موقع پر آپ نے حضرت عثمان کو شریک نہیں کیا تھا کہ ان کی گھر والی بیمار تھی جو حضور کی بیٹی تھی، تو بہرحال وہ فوت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کا نکاح ام کلثوم سے کیا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اور جو آپ کی بیٹی تھی حضرت زینب جو بڑی بیٹی تھی، ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا، اور یہ جو وفد نجران کا واقعہ ہے یہ تقریباً 9 ہجری میں پیش آیا۔ اب زندوں کو لے کے آنا تھا، یہ قبروں سے بھی اٹھانا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی سوال کرے کہ اگر آپ کی 4 بیٹیاں تھیں تو وہ اس موقع کے اوپر کیوں نہیں آئیں، تو جواب کیا ہے کہ اس وقت وہ دنیا میں نہیں تھی۔ اگر وہ یہ کہیں کہ نبی کی ایک بیٹی ہے تو آپ قرآن پڑھو اور بتاؤ ان کو کہ نبی کی ایک نہیں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اور کہہ دو اپنی، اور بنات جمع کا لفظ ہے، واحد کا نہیں ہے، ایک ہی ہوتی تو بنت آتا، تو معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ تھی، اس لیے کیا لفظ ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کا بھی اکرام کیا جو حضور کے مہمان ہوئے، اور وہ صرف جو ہے نا حضور سے مناظرے اور مباحثے نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے عبادت کے وقت میں وہ اپنے طریقے سے بیت اللہ سے ہٹ کے اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو نہیں روکا، اور وہ وفد کئی دن رہا حضور علیہ السلام کے پاس۔ تو مہمان جو بھی آ جائے اس کا اکرام کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، سمجھے بھائی؟ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ نیک سلوک کرو یا مہمانوں کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے 2 وصیتیں کی، 2 وصیتیں فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور اپنے غلاموں اور باندیوں کا خیال کرنا۔ یہ بالکل آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، الصلاۃ
وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے زیر دست لوگ ہیں ان کا خیال کرنا۔ تو آج کل جیسے غلام ہے، ملازمین ہمارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، سمجھے بھائی؟ ان کے بڑے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا اور ان کو تمہارا نوکر بنا دیا۔ تو یاد رکھے بھائی، اللہ پاک نے ان کی جو طاقت ہے، اگر وہ طاقت نہ لگائے تو تمہارا کام کیسے انجام پائے گا؟ ان کی بھی خیر خبر رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ بھی جو ہے اس نے معاشرت کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عید کے موقع پر اگر وہ بیمار ہو جاتے، یا کئی آ کے بتاتے رہتے بیچارے کہ میں اتنا سخت بیمار ہوا اور جو ہے نا وہ مالک نے جو ہے نا میری دیہڑی کاٹ لی، مجھے ان دنوں کی تنخواہ نہیں دی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دینے والوں کو ہی دیتا ہے۔ جتنا تم تنگی کرو گے اللہ تم پہ بھی اتنی تنگی کر دے گا، جتنا تم گن گن کر دو گے اللہ اتنے گن گن کے دے گے۔ تم کھلے دل پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ کون سا ضائع ہونا ہے؟ یہ انشاءاللہ آج بھی محفوظ ہے، کل بھی یہ سرمایہ محفوظ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آج ایک شخص فقیر ہے، کل ہو سکتا مالک فقیر ہو جائے۔ آج یہ فقیروں کا خیال کر رہا ہے، کل لوگ اس کا خیال کریں گے۔ اس لیے بھائی یہ زیر دست لوگ جو ہے نا، اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے، اور ان کو بھی خیال ہونا چاہیے یہ جو ملازمین ہوتے ہیں کہ یہ اپنے مالک کی خیر خواہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالک کو ان کے رزق کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ جہاں ملازمت کر رہے ہیں اس کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ان کی روزی کے کمانے کا۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے مالکوں کو بھی خیر خواہی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مالک تو ہر وقت ہر جگہ نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے اس کا نقصان نہ کرتے پھریں کہ مالک ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ اور اللہ نے جو نعمتیں کسی کو دی ہیں نا اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مالک شام کو 5 کلو سیب لے کے جا رہا ہے، ملازم سوچتا ہے دیکھا نا ہم محنت کرتے کھاتا یہ ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جو مزدور لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتیں زیادہ کھاتے ہیں۔ مالک کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن پابندی لگا دی ہے، شوگر ہے یہ نہیں کھانا، بلڈ پریشر ہے یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی۔ اور جو ہے یہ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا معدہ جو ہوتا ہے وہ لکڑ ہضم ہے، پتھر ہضم ہے، سب کھا رہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں جس کو رکھا ہے اسی کے رہنے پہ حکمت ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنی چاہیے، بغض نہیں رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو نفرتوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ فرمایا کہ وما ملکت ایمانکم، اور جس کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی غلاموں کا خیال کرو، باندیوں کا خیال کرو، اور آج کل کے دور میں اپنے ملازمین اور نوکروں کا خیال کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والا، ہم اس کو کہتے ہیں شیخی بگارنے والا، اور تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔